کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، ہاشمی صاحب خطیب مسجد حاضہ اور ان کے تمام جملہ مقتدی دوستوں کا کہ جنہوں نے ادھر ہمیں موقع دیا، ہم حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خالق کائنات اس علاقے کو اپنے اپنے محبوب کے ذکر سے ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ یہاں پہنچنے تک اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، گھبراہٹ بھی ہے، حبس بھی ہے، موسم کی بھی شدت ہے، لیکن یہ جو ہم چل رہے ہیں یہ چلنا ہمارا کبھی بھی رائگاں نہیں جائے گا، یہ ہمارا چلنا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ آج چلیں گے حضور کے نام پہ تو کل ایک وقت آئے گا کہ حضور کی معیت میں چلیں گے، اور وہ وقت کب آئے گا؟ جس وقت حشر کی گلیاں ہوں گی، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لیکن اس وقت نہ زمین کی تپش ہمیں محسوس ہوگی، نہ سورج کا آگ برسانا ہمیں محسوس ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہ زمین کی تپش یاد رہے گی، نہ ہمیں سورج کا آگ برسانا یاد رہے گا۔ اس لیے اس وقت ہماری جو نظریں ہوں گی وہ کملی والے کی زلفوں پہ جھکی ہوئی ہوں گی، ہم رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی جلوس کی ہی شکل ہوگی۔ سامعین محترم، زلیخا نے کہا تھا یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف یہاں سے گزر جاؤ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں گزرتا۔ کہنے لگے یوسف، زلیخا کہنے لگی یوسف تیرا کچھ نہیں جائے گا اور میرا کام بن جائے گا۔ یوسف بغیر حجاب کے ان عورتوں کے قریب سے گزرتے ہیں، زلیخا نے سیب پکڑا رکھے ہیں، چھڑیاں پکڑا رکھی ہیں۔ یوسف کے چہرے پہ ایک جھلک پڑی، مصر کی عورتیں ایسی مدہوش ہوئیں کہ یہ خیال ہی نہ رہا کہ سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ حسن یوسف کی جھلک کے اثرات تھے۔ لوگوں، جس نے پھر حسن مصطفیٰ کو دیکھا، کہیں بدر میں گردنیں اتری، کہیں احد میں گردنیں اتری، کہیں حنین میں گردنیں اتری، ارے ایسی بھی ہوا کہ کہتے رہے کرو انکار حضور کا، کہنے لگے نہ اب انکار نہیں ہو سکتا۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا، کہیں بازو کاٹ دیا، کہیں ٹانگ کاٹ دی، ایک ہر عضو پہ پوچھتے رہے کہ خود کرتے ہو مصطفیٰ کا انکار یا نہیں کرتے، ہر عضو پہ کہتے رہے نہیں، اب زبانیں کٹ سکتی ہیں، گردنیں اتر سکتی ہیں، لیکن محمد عربی کا نام نہیں اتر سکتا، محمد عربی کا نام زبان سے نہیں اتر سکتا۔ یہی مثال، یہی بات ہوگی، حشر کا دن ہوگا، نہ ہم گناہگاروں کو زمین کی تپش محسوس ہوگی، نہ آسمان کا سورج کا آگ برسانا محسوس ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری عید کا دن ہوگا کہ کملی والا اس جلوس کی خود قیادت کر رہا ہوگا۔ اور حضور کے غلام تھے، چہرہ پیلا ہو گیا، حضور نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں چہرے پہ یہ تیرا زرد رنگ ہے، کیوں تیرا رنگ تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ کہنے لگے آقا ایک خیال آیا ہے، اسی نے بیمار کر دیا ہے۔ حضور فرمانے لگے کیا خیال ہے؟ عرض کی آقا سوچ رہا تھا بیٹھ کے، جب جی چاہتا ہے آپ کے دیدار کا، جاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا آپ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جنت میں جب پہنچیں گے تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو عرفہ و اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ہم تو نچلے درجوں پہ ہوں گے۔ آقا جنت میں اس اونچے درجے پہ، جس درجے پہ حضور آپ ہوں گے، وہاں ہم آپ کو دیکھ تو نہیں سکیں گے۔ آقا یہی خیال آیا کہ جنت میں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ سامعین محترم، اس لجپال نبی نے کیا دلداری کی۔ حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ المرء من احب، کیوں پریشان ہوتے ہو؟
جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہوگا اس کا حشر قیامت کے دن جنت کے اسی مقام پہ ہوگا، جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ لوگوں قربان جاؤ اپنے اس پیار کے اوپر۔ کسی کو پیار کے لیے لیلا ملی، کسی کو پیار کے لیے جو ہے وہ سونی مہیوال کی داستانیں ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ فخر کرو اس بات پہ، ہمیں خدا نے محبوب بھی دیا تو محبوب رب العالمین عطا کیا ہے کہ حشر کا دن بھی ہوگا، حضور کی معیت ہوگی، جنت ہوگی، حضور کی معیت ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ حشر کے دن میدان حشر کے اندر لوگوں اسی جلوس کی قیادت کملی والا کر رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں قدم ہی نہیں رکھوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک غلام کو جہنم سے نکال نہیں لوں گا۔ لوگوں پھر سارے حضور کے غلام حضور کی معیت میں ایک جلوس کی شکل ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، جنت کے راستے ہوں گے، جنت کے اندر داخلہ ہو رہا ہوگا تو کیا حسین منظر ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا، باغ جنت میں حضور مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ لوگوں یہی مثال ہوگی۔ آج کی برداشت ہے گرمی، آج کی تھکاوٹ برداشت ہے، لیکن کملی والے کی نگاہ ہو گئی، کملی والے کی معیت ہوگی، پھر نہ ہمیں سوا نیزے سورج کی تپش رہے گی، نہ زمین کا جو ہے گرم ہونا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، اور لوگوں ہم ہی وہ لوگ ہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔